انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع ایک رات ہے جس رات میں قرآن اترا ہے، وہ ایک رات ہے، لیکن ہر سال جب وہ رات لوٹ کے آتی ہے شب قدر کی، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، رحمت بھی نازل ہوتی ہے، جبریل بھی، اور یہ فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے، نور بھی برستا ہے۔ تو جس طرح ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا، ایک ہی رات تھی، لیکن جب وہ رات لوٹ کے آتی ہے رحمت بھی آتی ہے، کرم بھی ہوتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جس دن میں میرے محبوب تشریف لائے تھے، اگرچہ وہ ایک دن تھا، لیکن وہ دن جب بھی لوٹ کے آتا ہے رحمت بھی ہوتی ہے، کرم بھی ہوتا ہے، نور بھی برستا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن جوزی کے نزدیک، محدث ابن جوزی، اور علامہ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک، اور ملا علی قاری کے نزدیک، جو بڑے بڑے محدث ہیں، اسی طرح جب یہ دن آتا ہے ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں، شیطان پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان بڑا پریشان، کہتے ہیں شیطان بہت کم رویا، 4 موقع ہیں جب وہ رویا، جب اسے جنت سے نکالا گیا، جب اس پر لعنت کی گئی، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور چوتھا مقام تب ہے جب میرے آپ کے آقا کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی تو شیطان رویا، چیخا، اور آج بھی جب وہ دن لوٹ کے آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو میلاد منانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قریب کرتی ہے، یہ بندے کو حضور کی سیرت کے قریب کرتی ہے۔ 14 اگست اس لیے مناتے ہیں کہ تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے، بچوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑا دن ہے، اس دن ہم آزاد ہوئے تھے، اللہ نے ہم پر نعمت کی تھی، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر۔ عید الوطنی سعودیہ والے اس لیے مناتے ہیں، مقبوضہ حرم کے امام صاحب تشریف لا کے اس دن جھنڈیاں، لائٹیں، کیک، خوبصورت سارے پھول سول سجا کے وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کہ یہ وہ نعمت ہے جس دن ہم نے عثمانیوں سے، مسلمانوں سے، ترکوں سے یہ اپنا علاقہ چھینا تھا، ہم آزاد ہوئے تھے، تو وہ اس دن کو مناتے ہیں، عید الوطنی کہتے ہیں اس کو۔ ویسے لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہاں سے دین آیا ہے، اور جناب عید کا کہاں سے کنسیپٹ ہے، تو اب پوچھو عید الوطنی کہاں سے آئی ہے جو سعودیہ والے منا رہے ہیں۔ تو ملک ملا، بھائی جی نعمت ہوئی، اللہ کی رحمت ہوئی، ملک آزاد ہوئے، تو جس طرح باقی چیزیں مناتے ہیں، برتھ ڈے بھی منا لیتے ہیں، سالگرہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس دن نعمت ہوئی تھی ہر سال۔ اب جب ہمارے بھائی کی بچی پیدا ہوئی ہے، 1 سال کے بعد پھر یہ خوشی ہوگی اس کو، یار یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے مجھ پر رحمت کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب سب کچھ کر لیتے ہیں تو 12 ربیع الاول بھی اس لیے مناتے ہیں تاکہ بچے کو پتہ چلے، آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ جو پیدا ہوئے یہ اس دن وہ تشریف لائے جس کی صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو امام بیکی نے شعب الایمان میں نقل کیا، شعب الایمان میں فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا نعمت کا تذکرہ کرنا، نعمت کا چرچا کرنا، التحدث بنعم اللہ شکر، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا، چرچا کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے، اور اس نعمت کو ترک کر دینا، اس چرچے کو، یہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے، ناشکری ہے۔ تو آپ پر ہے اب کہ آپ شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نافرمان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے کم از کم حضور کی ولادت کا دن آئے، کم از کم خوش ہونا واجب ہے۔ باقی یہ ذکر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کرنا یہ مستحب ہے۔ جو اس دن خوش بھی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔